بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة۔ بخاری شریف کی اس روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خیر و بھلائی کی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے دوسرے سارے مہینوں کے مقابلے میں، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے، اور جبریل علیہ السلام رمضان میں روزانہ رات کو آپ سے ملاقات کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک پیش فرماتے، یعنی دور سناتے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ سے ملتے تھے تو آپ تیز چلنے والی ہواؤں اور آندھی سے بھی زیادہ خیر و بھلائی کی سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں تقریباً 5 جگہ نقل فرمایا ہے، جن میں سے یہ ایک موقع کتاب الصیام کا تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بخاری شریف میں بالکل شروع میں باب بدء الوحی میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، وہاں فیدارسہ القرآن کے الفاظ ہے یعرض علیہ النبی کی جگہ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ ہے آخر میں۔ اور اسی طرح کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ میں بھی نقل کیا ہے، اور وہاں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت فاطمہ سے بھی اس حدیث کے نقل کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ہے ان جبریل علیہ السلام کان یعارضہ القرآن۔ اس کے علاوہ اور 2 موقعوں پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال کہیں یعرض علیہ النبی ہے، اور کہیں فیدارسہ القرآن ہے، اور کہیں جبریل یعارضہ القرآن ہے۔ اہل علم سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث کی مختلف روایات کو جمع کرنے سے اس کے حقیقی مفہوم تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، اور حدیث کے بہت سارے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں۔ حدیث پاک کے بالکل شروع میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر و بھلائی کی سخاوت کرنے والے تھے، مال کی سخاوت کرنے والے تھے۔ یہ گویا اس حدیث پاک کی تمہید ہے، اور دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ اور مہینوں اور دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہوا ہی کرتے تھے، لیکن اور دنوں اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں آپ اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوتیں اس ماہ مبارک میں بہت ہی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ فرمایا حین یلقاہ جبریل، رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے۔ یہ لفظ یہاں کیوں بڑھایا گیا ہے
اس کو انشاءاللہ ہم آگے فوائد میں بیان کریں گے۔ آگے بیان کیا، اور جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات فرماتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ حضرات شراح حدیث نے اس موقع پر یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا نزول شروع ہونے کے بعد ہی سے ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے مل کر دور فرمایا کرتے تھے۔ اور پہلے آپ کو کسی اور درس کی مجلس میں بتایا گیا تھا کہ سن ہجری 2 میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم تو اس سے پہلے مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مکہ کے 13 سال اور ہجرت کے دوسرے سال رمضان کا آغاز یعنی رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا آغاز ہوا ہے، تو ان 14-15 سالوں میں بھی قرآن کریم نازل ہوتا رہا ہے۔ اور اگرچہ کہ سن ہجری 2 میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی اس مہینے کا نام رمضان ہی تھا، اور رمضان ہر سال آتا تھا اگرچہ کہ اس کے روزے فرض نہیں تھے۔ اور اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر ماہ رمضان میں ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام ملاقات فرماتے تھے اور دور کرتے تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے تب سے ہر ماہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر دور فرماتے تھے، چاہے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کے رمضان ہوں، چاہے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد والے رمضان ہوں، حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے کچھ دن ملتے ہوں اور کچھ دن نہ ملتے ہوں ایسا نہیں ہوتا تھا، یا کچھ ہی دن آتے ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ پورا ماہ مبارک حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فرماتے تھے اور دور کرنے کا جو ذکر ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے یعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے قرآن کریم پیش فرماتے تھے، یعنی آپ حضرت جبریل کو دور سناتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں دوسری روایت و نقل میں آیا یدارسہ القرآن، قرآن کا درس باہم لیتے دیتے تھے۔ اور ایک اور لفظ آیا ہے یعارضہ القرآن، باہم ایک دوسرے کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے تھے اور جبریل سنتے تھے، ویسے حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، جب حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ سے ملتے تھے تو آپ تیز آندھی اور تیز ہواؤں سے بھی زیادہ خیر و بلائی کی سخاوت کرنے والے ہو جاتے تھے۔ مسلسل چلنے والی ہوائیں، تیز رفتار چلنے والی ہوائیں جنہیں کسی نے چلایا ہو، الریح المرسلہ سے تشبیہ دی اور اس سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والا بتایا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ بارشوں سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چلایا جاتا ہے، اور جو رحمت کی بارشیں ہوا کرتی ہے، جو رحمت کی ہوائیں ہوا کرتی ہے، جو رحمت کی آندھی ہوتی ہے، اس کی طرح رسول پاک علیہ السلام کی سخاوت رحمت ہوا کرتی تھی۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے
جس نے ہواؤں کو چلایا اپنی رحمت کی بشارتیں لے کر، خوشخبریاں لے کر. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت. اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے کہ ہواؤں کو چلایا، جو ہوائیں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بادلوں کو لے کر اڑتی ہیں، اور ہم اسے پھر مردار زمین کی طرف لے جا کر رحمت بنا کر برسا دیتے ہیں. یہ ہے ریح مرسلہ. ان ہواؤں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی و فیاض ہو جایا کرتے تھے. اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات اور ملنے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا. اس کو آگے فوائد میں بیان کیا جائے گا. اس حدیث پاک میں جو فوائد ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتوں اور آپ کے اعمال کی طرح بکثرت ہیں، ان کی بہتات ہے. کئی فوائد حضرات محدثین نے، حضرات شراح نے اس میں بیان کیے ہیں. چنانچہ اس حدیث پاک سے رمضان کے مہینے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ بطور خاص اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور پھر جتنا جتنا نازل ہوتا گیا ہر سال رمضان میں اس کا دور کرایا گیا. اس سے اس ماہ مبارک کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن کریم سے اس کے خاص ربط اور تعلق کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ سال کے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جبریل علیہ السلام کی آمد رمضان کے مہینے میں زیادہ ہوا کرتی تھی. سال کے اور مہینوں میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، لیکن چونکہ رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے تھے تو کم سے کم 30 مرتبہ رمضان المبارک میں ضرور تشریف لاتے تھے. 29 مرتبہ ضرور تشریف لاتے تھے. اس سے رمضان المبارک کے آپ کی بکثرت آمد کا پتہ چلتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے افضل فرشتہ، سب سے افضل نبی کے ساتھ سب سے افضل کتاب کا دور معارضہ کرنے کے لیے سب سے افضل مہینے میں کثرت سے آیا کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں اور بطور خاص مدینے میں اس ماہ مبارک میں کتنی خیر و برکات کی بہتات اور کثرت ہو جاتی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کی راتوں کو رمضان کے دنوں پر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی بھی زمانے کی، کسی بھی وقت کی فضیلت اس وقت میں کی جانے والی اور ہونے والی عبادتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ جتنی تلاوت زیادہ ہوگی اتنی خیر و بھلائی کی کثرت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو دور فرمانے کا معمول تھا وہ عام سالوں میں تو ایک دفعہ کا تھا، لیکن جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اس سال یعنی آخری رمضان میں، یعنی سن ہجری 10 والے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا ہے.
اس سے معلوم ہوا کہ عمر کے آخری مرحلے میں عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگنا چاہیے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دور کرتے ہیں۔ علم و فقہ اور خیر و سعادت سے متصف شخص کا دوسرے کے ساتھ اس علم و فقہ کا مذاکرہ کرنا عبرت پذیری اور واعظ و تذکیر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، خود صاحب علم ہے لیکن کسی اور صاحب علم کے ساتھ بیٹھ کر اس علم کا مذاکرہ، اس قرآن کے دور کا سننا سنانا، اس قرآن کے معانی کو سمجھنا سمجھانا، یہ عبرت پذیری، واعظ ہے، نصیحت ہے ایک دوسرے کے لیے، تذکیر ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اور ہم نے یہ جو کہا کہ رمضان کی راتیں رمضان کی دلوں سے افضل ہونے کا اس سے پتہ چلتا ہے، وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ تلاوت سے مقصود حضور دل سے، دل کی حاضری کے ساتھ قرآن کریم کو سننا اور قرآن کریم کے معانی کو، مضامین کو، ہدایت کو سمجھنا ہے۔ اور رات کے سکون کی آغوش میں اس کا زیادہ موقع ہوتا ہے دن کے شور شرابے اور مشاغل کے مقابلے میں، اس لیے رمضان کی راتوں کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل میں تلاوت کلام پاک ہے، تو اس میں بھی بہت ہی زیادہ ربط اور اہمیت ہے۔ اسی طرح حضرات شراح حدیث نے لکھا ہے کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو دور فرماتے تھے، تو قرآن کریم کے نازل ہونے کی شروعات سے لے کر اس سال تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنے کا دور فرماتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سن 2 میں اتنے کا دور فرماتے تھے جتنا سن 2 تک میں نازل ہو چکا تھا، 3 میں 3 تک کا، 4 میں 4 تک کا، 8 میں 8 تک کا، اس سے پہلے اس کے پہلے تک کا، 9 میں 9 تک کا، 10 میں 10 تک کا۔ تو جتنا بھی قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا اس سال تک اتنے کا دور فرماتے تھے، اور پورا مہینہ دور فرماتے تھے، پورا مہینہ آمد و رفت رہتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، تو پورے مہینے میں اتنی مقدار تلاوت کو، مقدار قرآن کو تقسیم فرماتے ہوں گے، قسطیں بنا کر سناتے ہوں گے، اجزا کر دیتے ہوں گے، کچھ حصہ پہلی شب میں، کچھ حصہ دوسری شب میں، کچھ حصہ تیسری شب میں، اس طرح۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ رات کے پورے حصے کو بھی تقسیم فرما دیتے ہوں گے، اور اس رات کے سارے حصوں میں سے، اجزاء میں سے ایک جز میں، ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے ہوں گے، اس لیے کہ تلاوت کلام پاک کے علاوہ رات کے اور بھی مشاغل و اعمال تھے آپ علیہ السلام کے، مثلا تہجد کی نماز پڑھنا، راحت بدن کے لیے تھوڑا سا آرام کر لینا، گھر والوں کی خبرگیری اور خیال رکھنا وغیرہ۔ لہذا آپ علیہ السلام اس سال تک نازل ہونے والے، نازل ہو چکے قرآن کریم کے اجزاء کو تقسیم کرتے ہوں گے پورے مہینے پر، اور ہر شب تھوڑا تھوڑا آپ علیہ السلام سناتے ہوں گے، اور پوری رات نہیں بلکہ رات کے ایک خاص حصے میں سناتے ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑی اچھی بات لکھی ہے، قراءت قرآن سے واقف حضرات کے لیے اہمیت والی ہے، توجہ کے قابل ہے۔ حافظ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام روزانہ رات کو پڑھی جانے والی مقدار کو 1 سے زیادہ مرتبہ سناتے ہوں، پڑھتے ہوں، یعنی کئی دفعہ دہراتے ہوں، یعنی وہ 1 سے زیادہ حروف کی
یا کہو ایک سے زیادہ قراءتوں کی جو اجازت تھی، وہ سارے حروف، وہ سارے قراءتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش فرماتے ہوں گے اور اس کا بھی دور فرماتے ہوں گے، اور اس کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہوگی شاید، جیسا کہ لکھا ہے کہ پورے ماہ میں اجزاء کو تقسیم کر دیتے ہوں گے۔ بہرحال ایک خاص مقدار طے فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہوں گے، اور اس خاص مقدار کو کئی حروف اور کئی قراتوں میں پیش فرماتے ہوں گے۔ واللہ عالم حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث پاک میں اس بات کی تصریح ملتی ہے کہ ہر رمضان میں ایک دفعہ عرض ہوتا تھا، دور فرماتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ دور فرمایا ہے، اس لیے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ روزانہ کوئی خاص مقدار طے فرما کر اتنا دور فرماتے ہوں گے، اور 30-29 دن تک میں ان اجزاء کو تقسیم کر دیتے ہوں گے۔ اگر یہ صراحت نہ ہوتی تو ہم یہ کہہ دیتے کہ روزانہ پورے قرآن کا دور فرماتے ہوں گے، لیکن چونکہ صراحت ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک خاص مقدار طے فرما کر پورے قرآن کو رمضان کی تمام راتوں میں تقسیم فرما کر پورے قرآن کو پورے رمضان میں ختم کرتے ہوں گے، رمضان ختم ہونے تک میں ختم کرتے ہوں گے۔ اور یہ جو کہا کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور یہ جو فرمایا فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام كَانَ أَجْوَدْ بِالْخَيْرِ، اور دوسری روایت میں فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ یہ اذا اور یہ ف اور اہل علم سمجھتے ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے دور کرنے سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی بار بار کی آمد اور قرآن کریم کا دور، قرآن کریم کے مضامین، قرآن کریم کے مفاہیم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کے الفاظ پیش فرماتے تھے، قرآن پر سے گزر دونوں کا بار بار ہوتا تھا، اس کی وجہ سے صفت غنا تازہ ہوتی تھی، اور یہی صفت غنا صفت سخاوت کا سبب ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا اثر، قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کا اثر، قرآن کریم کے مضامین کی بار بار اس پر سے گزر، یہ آپ کے اندر صفت سخاوت میں بہتات اور اس میں صفت سخاوت میں کثرت کر دیتی ہوگی۔ اس کی وجہ سے صفت سخاوت کی کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ شخصیت کا اثر، صحبت کا اثر، قرآن کریم کا اثر، قرآن کریم کی تلاوت کا اثر، کہ پہلے سے سب سے زیادہ سخی تھے، پہلے سے سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن ان سب باتوں کی وجہ سے اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اور سخاوت کہتے ہیں اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، مناسب آدمی کو مناسب چیز دینا سخاوت ہے۔ رمضان خیرات و برکات کا موسم ہے، اللہ کی نعمتیں اس میں بڑھ جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جود و سخا میں اضافہ کر دیتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اضافہ فرما دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جود و سخا کی صفت سے متخلق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جود و سخا میں اضافہ فرما دیتے تھے، اور اللہ کے بندوں کو اور آپ کی امت کو بھی اسی بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ رمضان میں جود و سخاوت کو بڑھا دینا چاہیے۔ سخاوت کی ترغیب، اس کا شوق دلانا، یہ ویسے ہر وقت ہے، اس لیے کہ سخاوت ایک عمدہ صفت ہے، لیکن رمضان میں اس کی ترغیب اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ نیز اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلاح اور تقوی والے پرہیزگار لوگوں کا جب آپس میں اجتماع ہو تو اس وقت سخاوتوں کا اور زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ نیز جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے واضح طور پر کہ رمضان میں سب سے زیادہ اہمیت تلاوت کلام پاک کو حاصل ہے۔
یہ رمضان کی خاص الخاص معصور اور منقول عبادت ہے۔ جب آغاز نزول قرآن رمضان میں اولین دفعہ آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن یکمشت رمضان کے مہینے میں پہنچایا گیا، اور ہر سال اس سال تک میں نازل ہو چکے قرآن کا دور کرنے کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دفعہ میں 2 مرتبہ دور کرنا ثابت۔ تو رمضان اور قرآن میں کتنا زیادہ جوڑ ہے، اور رمضان میں قرآن کریم کی کتنی کثرت سے تلاوت کی اہمیت ہے، اس کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی قرآن پاک کی فکر کرے، بھائی کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی تلاوت کی فکر کرے، اپنی بہنوں کی، اپنی بچیوں کی تلاوت کی فکر کرے، حفاظ کو چاہیے کہ بکثرت تلاوت کرے، یاد کرے، سنائے، قیام اللیل میں اس کو پڑھے، خود پڑھے، کسی کے پیچھے سنے۔ اور آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہر حافظ کو موقع ہے کہ اپنے گھر پر جتنا ہو سکے اپنے گھر والوں کو لے کر قیام اللیل میں قرآن پاک سنائے، اطمینان سے پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اور حافظ کو تو اہتمام کرنا چاہیے کہ گھر والے اپنا حصہ پڑھ کر سو بھی جائے تو رات کو قیام اللیل میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے گزارے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھے، مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھے، صفات لازمہ و عارضہ کی رعایت کے ساتھ پڑھے، اوقاف کی رعایت کے ساتھ پڑھے، صحیح جگہ پر وقف کرے، صحیح جگہ پر ٹھہرے، صحیح جگہ سے آغاز و ابتدا کرے، صحیح جگہ سے اعادہ کرے، اہتمام کرے۔ آج کل ماشاءاللہ کتنے قرائے کرام کے مرتل قرآن دستیاب ہے، ہر موبائل میں موجود ہے، ہر لنک پر موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے۔ ان کو سنیں اور سن کر وہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنی راتوں کو بیدار کریں، راتوں کا احیاء فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور اور منقول اس عبادت سے زیادہ اپنا حصہ حاصل کریں۔ ہمارے بزرگان دین، سلف صالحین، ان کے رمضان کی تلاوتوں کا ذکر ہم بارہا سنتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل رمضان میں، فضائل قرآن میں اس کو بہت کثرت سے ذکر فرمایا ہے۔ کتنا اہتمام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور اس حدیث کے فوائد و ثمرات سے ہمیں متمتع ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ سخی و فیاض تھے، اور دنوں اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے ملتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا پورا مہینہ ختم ہونے تک ہر رات میں آپ سے ملاقات فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معارضہ، مدارسہ فرماتے تھے، دور فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رحمت والی ہواؤں اور آندھیوں سے بھی زیادہ خیر و بلائی کی سخاوت کرنے والے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔